السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام جیم عارفی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا بی ایس انگلش پلس بی ایس کیمسٹری کا سیکنڈ سیمسٹر جاری ہے، اور اسلامک اسٹڈی کا یہ دوسرا لیکچر ہے ہمارا، جس میں سورہ بقرہ کا مختصر تعارف اور اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور مختصر سی تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے گوش گزار کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کا لفظی مفہوم، سورت کا اوور آل جو ہے تعارف میں کروانا چاہوں گا۔ بقرہ کا لفظی میننگ ہے گائے، کیونکہ اس سورت کے اندر ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کے اندر ایک عامیل نامی شخص قتل ہو گیا۔ اس کے بھتیجے نے ہی اس کو چونکہ قتل کیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد یہودیوں کی عام روایت کے مطابق اس نے واویلا شروع کر دیا، اور چونکہ وہ بے اولاد تھا جو مقتول عامیل نامی، تو اس لیے اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے اس نے قتل کر دیا۔ اب اس کا گھر میں قتل ہوا تو یہ شور مچانے لگا، میرے چچا کو کون مار گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل سارے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے گزارش کی تو فرمایا ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ تو لوگ آ کے کہنے لگے بھی کہاں قتل انسان کا اور کہاں ہم گائے ذبح کریں، یہ کیا بات آپس میں ملتی جلتی نہیں؟ آپ قسم لیں لوگوں سے، آپ کو تحقیق کریں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آگے سے مسخرہ اور مذاق کے بھی کون سی گائے، تو آگے احکامات لگتے گئے۔ وہ جو درمیانی عمر کی ہو، خوبصورت ہو، ایسی گائے کرتے کرتے ایک ہی گائے تھی۔ اس کو جب انہوں نے واقعتاً خرید کر کتنا اس کی قیمت، جو مالک تھا اس کو پتہ چل گیا اب انہوں نے ذبح کرنی ہے، میرے علاوہ اور آپشن کوئی نہیں ہے ان کے بعد، تو اس نے شرط لگائی یہ گائے جو ہے اس کی کھال کے اندر جتنا سونا بھر دیا جائے اتنی قیمت لوں گا۔ چونکہ وہ گائے ایک ہی تھی ان کے پاس، اس مخصوص نوعیت کی گائے جو ان کے سوال و جواب کے بعد یہ تخصیص ہوئی، تو پھر لہٰذا انہوں نے اتنی مہنگی گائے خرید کر اس کو ذبح کیا۔ اب گائے کو ذبح کیا تو حکم ہوا اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول شخص کو مارو، اور جو مارا اس کو تو زندہ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھانا تھا۔ 2-3 باتیں اس میں واضح ہو گئیں۔ ایک تو مرنے کے بعد جی اٹھنے والا عقیدہ واضح ہو گیا، دوسرا اس نے زندہ ہوتے ہی کہہ دیا کہ میرا بھتیجا فلاں میرا قاتل ہے اور میری جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے اس نے کیا۔ تو برکیف اس گائے والا واقعہ، مشہور واقعہ کی نسبت سے اس کا نام البقرہ رکھا گیا۔ تو 286 ٹوٹل اس کی آیات ہیں جی، جن میں سے 5 پہلی جو ہے اس کی انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے محترم وہ ہے الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا لفظی معنی ہے قطع سے نکلا ہے۔ قطع کا معنی ٹکڑے، یعنی مطلب میں قطع تعلق ہی کرتا ہوں فلاں سے، گویا کہ میں جدا ہوتا ہوں۔ یہ وہ حروف ہیں جو جدا پڑھے جاتے ہیں۔ الف الگ پڑھا جاتا ہے، لام الگ پڑھا جاتا ہے، میم الگ پڑھا جاتا ہے، اس کو علم نہیں پڑھ سکتے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، مختصر صورتوں کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہاں ان کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا یہ کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان میں راز ہیں، اس کے میننگ کوئی مائی کا لال دنیا میں نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی کسی تفسیر والے نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے۔ اور ایک لطیف اشارہ قرآن کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں جو میں نے تمہیں سکھایا ہے تم وہی سیکھ سکتے ہو، جو میں نے اور میرے رسول نے تمہیں نہیں بتایا تم جو مرضی کر لو وہ تمہیں علم نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ ابتدا میں ہی قرآن کے انسانیت کو ہینڈز اپ کرنے کی تلقین کی گئی کہ ہاں مانو کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، جو اللہ نے سکھا دیا وہ پتہ ہے۔ تو گویا کہ اس کے میننگ ریکمینڈ کرنا بالکل ناجائز ہے، اور کسی بھی مفسر نے اس کے میننگ ریکمینڈ نہیں کیے۔ ہاں اگر کوئی ریکمینڈ کرتا ہے تو وہ خطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ الفاظ کے ساتھ تعیین ہلکی پھلکی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ کے میننگ ڈائریکٹلی نہیں ہے۔ ہاں پڑھنے کا ثواب ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اس دور میں کچھ الفاظ اس طرح کے عرف عام میں آگے ہوں، کیونکہ مشرکین مکہ سے بھی اس کے اوپر کوئی اعتراضات کہیں سے ثابت نہیں ہے، وہ تو بات پہ اعتراض کرتے تھے، ان الفاظ کے بارے میں کسی کا کوئی اعتراض موجود نہیں ہے۔ بلکہ حروف مقطعات کے پڑھنے سے باقیوں کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا ہر حرف
پڑھنے سے 10 نیکیاں، تو الف لام میم کو علم پڑھیں گے 3 نیکیاں والی، جیسے اس کو الف لام میم، الف کے 3 الگ بن جائیں گے، لام لام الف اور میم الگ بن، میم کے میم یہ اور میم الگ بن جائیں گے، گویا کسی کی نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ہے، قرآن کے شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہی ہے وہ کتاب لا ریب فیہ جس میں کسی قسم کے ریب کہتے ہیں شک کو، لا نہیں، یہی ہے وہ کتاب لا ریب فیہ جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ 2 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بیٹا آپ لوگ اکثر طور پہ کتابیں پڑھتے ہیں، اور جب کتاب والا کتاب لکھ کر آخر حاشیہ کے دیتا ہے کہ میں نے، ساری کمپنیوں والے یہ بات لکھتے ہیں، ہم نے اس کتاب کو بڑی غور سے بڑی محنت سے لکھا، اس کے باوجود اگر کوئی بچہ پڑھنے والا اس میں کوئی غلطی دیکھے تو برائے کرم ہمیں وہ مطلع کرے، ہم اس کے مشکور ہوں گے، ہم اس غلطی کو آئندہ ایڈیشن میں صحیح کر دیں گے۔ یہ ہر کتاب کے آخر پہ لکھا ہوتا ہے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کے شروع میں کہہ دیا گیا کہ بھائی اس میں غلطی نہیں ہے، بے شک کیا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، غلطی تو دور کی بات ہے، اس میں غلطی کا شک بھی نہیں ہے، بالکل اوریجنل، بالکل اتھینٹک بات جو ہے۔ اور یہ بھی فرمایا الکتاب، قرآن کے ناموں میں ایک نام ہے الکتاب، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب بھی حتمی اعتبار سے کتاب کہلانے کی حقدار نہیں، صرف قرآن ایک ہے جس کو کتاب، کیوں اس کا نام اللہ نے کتاب رکھا ہے، باقی کتابوں کا نام اللہ نے تو نہیں رکھا، ٹھیک ہے، وہ ہم جزوی طور پہ اس کو کتاب کہتے ہیں، اور ویسے اس میں حرج بھی کوئی نہیں، لیکن چونکہ اللہ کا ریکمینڈڈ نام صرف قرآن کے لیے کتاب ہے تو کما حق ہو کتاب کہلانے کی حقدار صرف قرآن ہے۔ آگے فرمایا یہی وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ دنیا والے کتاب لکھیں کہ اس میں شک کیا ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے اور غالب کے معنی غلطی ہوگی، اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے بارے میں غلطی بالکل نہیں، بلکہ غلطی کا شائبہ تک اس میں شک بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا یہ کتاب جو ہے ہدی للمتقین، سراسر ہدایت ہے، کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یاد رکھیں کتاب قرآن پڑھ کر ہر بندہ نہ تو ہدایت لے سکتا ہے نہ ہی ہدایت بانٹ سکتا ہے۔ اس کتاب کو فرمایا قرآن پاک کی اور دوسری آیت کا مفہوم ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کتاب قرآن پڑھتے ہیں اور گمراہی کا رستہ اختیار کر جاتے ہیں، کیوں؟ اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، اندر اللہ کا خوف نہیں، جو معنی اور مطالب اللہ کی طرف سے پسندیدہ ہے، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ریکمینڈڈ ہیں، وہ نہیں میں اپنا من گھڑت بیچ میں سے کوئی رستہ نکالنے کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کی، قرآن کو پڑھنے کے باوجود وہ راہ سے ہٹ جاتا۔ آگے فرمایا تو لہٰذا یہ تقوی والے لوگ جن کے دل میں ڈر ہے، جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، تو وہ تقوی والے نہیں ہیں، ان کے دل میں اللہ کے حکم کا اس کی کوئی اس معیار اور اس کے وقت نہیں ہے شاید کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اذان کا وقت ہو گیا اور پھر بھی وہ اپنے کاروبار میں سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اس کا مطلب تقویٰ اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہدی للمتقین، جو تقوی والے ہوں گے ان کے لیے یہ کتاب سراسر ہدایت۔ اب ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی متقین میں سے ہوں، کسی کا زبان تو نہیں پکڑ سکتے جو کہ میں متقی ہوں، لیکن قرآن نے ان کی آگے صفات بیان کر دی کہ یہ باتیں جس میں ہوں گی وہ اپنی بات نہ بھی کرے، اپنا گڈا نہ بھی باندھے، اپنے کو ریکمینڈڈ نہ بھی کرے کہ میں یہ ہوں، اللہ کے کاغذوں میں وہ متقین کی صف میں آ گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہے یہ والی صفات اس میں نہیں ہے تو اپنے نام کے ساتھ 10 15 100 القاب بھی لگا لے، اللہ کے ہاں وہ متقی نہیں ہے۔ اب تقوی کی پہلی علامت، جو بندہ اللہ کو مانے، کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ تقوی والے لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں بھائی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، ہم تو کیوں؟ ہم نے غیب پر ایمان لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے اللہ ہے، بات ختم، ٹھیک ہے۔ غیب کیا، ہم نے قبر حشر کے معاملات کو دیکھا بھی نہیں دیکھا، قبر میں عذاب حشر میں یہ ہوگا کوئی نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا، ہمارا ان غیب کی باتوں پہ ایمان۔ فرشتے ہیں ہم نے دیکھے تو نہیں لیکن کیوں ایمان ہے؟ کہ غیب پر ایمان ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا، فرشتے ہیں،
ہم مرنے کے بعد جزا اور سزا، اچھے عمل جزا ملے گی، برے عمل سزا ملے گی، جو ہے جزا جنت کی صورت میں اور جو ہے اس کی سزا وہ جہنم کی صورت میں۔ نہ ہم نے جنت دیکھی نہ جہنم دیکھا، اس لیے بن دیکھے ان پہ ایمان لائے تو یہ ہمارے ایمان کو پختہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت متقین کی ایمان ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا تو دیہڑی کے وہ جناب والا 10 لاکھ صدقہ کرے، اس کے صدقے کا اس کو ڈکے بھر کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس نے ایمان بالغیب نہیں کیا، جو پہلی شرط تھی، تقوی کی پہلی علامت، جڑ جو تھی، اس کے پاس نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب، الذین، وہ لوگ، یؤمنون جی ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کی باتوں پر، جو میں نے پہلے عرض کر دیا، اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، جنت جہنم کا معاملہ، قبر حشر کا معاملہ، یہ سارے غیوب میں سے ہیں۔ تو ان غیب کی باتوں پر ایمان لانا یہ مومنین کی پہلی صفت ہے اور متقین کی پہلی صفت۔ جو اس پہ ایمان لاتا ہے وہ تقوی کی پہلی سیڑھی پار کر گیا، اور جس نے یہ پہلی سیڑھی پارنے کی دوسری سیڑھی اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا پہلی سیڑھی ایمان بالغیب، اور آگے ایمان بالغیب کے بعد یہی بات نہیں کہ نظریاتی طور پہ اللہ کو مان لیا، فرشتوں کو بھی مان لیا، انبیاء کو تسلیم کر لیا، اور قبر حشر کو بھی، معاملے کو مان لیا، اچھی بری تقدیر کو بھی مان لیا اور آگے چھٹی نہیں۔ دوسری صفت آگی مومنین کی، متقین کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کو قائم کرنا، قائم سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، قائم سے مراد یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض جہاں پڑھنے کا حکم ہے، وہ کہاں ہے؟ مردوں کو مسجد میں باجماعت، اور مستورات کے لیے وہ گھروں میں ریکمینڈڈ جگہ ہونی چاہیے جو ایک مصلی نام پہ ہو، تو گھر میں بھی مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں نماز، ہر جگہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ کمرے کا کونا یا ایک کمرہ اگر اللہ نے بڑا گھر دیا، ایک کمرہ ریکمینڈ کر دیا جائے تو وہاں پھر بندہ جوتے سمیت نہ جائے، تو اس طرح کی جگہ ہو۔ تو فرمایا پھر وہ یقیمون الصلاۃ، وقت کے مطابق، جیسے مردوں کے لیے مسجد ہے، اذان ہوئی فوراً مسجد کی طرف چل دیے تو یہ تقوی والے لوگ ہیں، اور اسی طرح مستورات کے لیے بھی یہی ہے کہ جو ہی اذان ہو، ٹائم ہو جائے تو بلا وجہ اس کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً وہ بھی نماز پڑھ لیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ بازار میں تشریف رکھتے تھے، اذان کی آواز ہوئی تو فوراً سے پہلے دروازے بند اور لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف جانے لگے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کی شان میں قرآن کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو نہ خریدنا اور نہ بیچنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ تو لہٰذا کہ قرآن نے ان کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کے قائم میں کئی باتیں ہیں، مثلا وضو کو رعایت رکھ، جلدی وضو نہیں، صحیح طریقے سے، مسنون طریقے سے وضو کرتے ہیں، کھڑے بھی برے وقار سے ہوتے ہیں، قیام جو طریقہ ہے سنت، رکوع جو بالکل طریقہ ہے ایگزیکٹ طریقہ، اور یہ بھی فرمایا کہ نماز کے قیام میں یہ بھی شامل ہے کہ جو پڑھ رہا ہو اس کو سمجھ بھی رہا ہو، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، کلام ہے نا۔ نماز تو 2 آدمیوں کے درمیان، 2 ذاتوں کے درمیان ایک کلام ہے، ایک طرف انسان اور دوسری طرف اللہ۔ اللہ جواب دیتا ہے، ہمارا ہر جملہ الحمدللہ رب العالمین اگر کسی نے کہا تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں وہ آگے سے جواب ہی نہیں سمجھے گا۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، ہاں مالک یوم الدین، جی اللہ فرماتا ہے ہاں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ساری باتیں آگے سے جواب، یوں کہہ لیں کلام ہے، ایسا کلام تو نہیں بھی ایک بندہ بولے ہی جائے اور آگے سے کوئی جواب ہی نہ دے، ایسا تو نہیں، اور وہ تو سب سے بڑا جواب دینے والا ہے اور سب سے بڑا محسن ہے۔ تو فرمایا نماز کے قیام میں مردوں کے لیے باجماعت، وضو ٹھیک کرنا، رکوع ٹھیک کرنا، سجدہ ٹھیک کرنا، الفاظ کو سمجھنا اور اس میں خشوع خضوع ہونا، اللہ کا خوف ہو کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ تو اللہ سن رہا ہے۔ اور فرمایا آگے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ جب سجدہ کرتا ہے تو یوں محسوس ہو کہ میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، یوں ایسے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے مانتے تو ہیں، لیکن ان کے الفاظ بھی تو دیکھیں نا کیا فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پوری امت کو پیغام دیا، اے لوگو، اے نمازیو، اگر تمہیں پتہ چل جائے تم کس ذات کو سجدہ کر رہے ہو تو تم موت تک اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ ہی نہ۔ اتنی بڑی بات ہے نماز۔ نماز فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، بڑا عروج بخشتی ہے، بڑا اللہ کے ہاں بلند و بالا مرتبہ تھا، اللہ کی نظروں بڑا انسان کو اونچا کر دیتی وہ نماز جو احکامات اور جو ارشادات کے مطابق ادا کی جائے گی، اور خدا نخواستہ اگر اس کے مستحبات سنن طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر وہ اس سے یہ چیز حاصل نہیں ہو پائے گی۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی تیسری صفت، پہلی ایمان بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری نماز قائم کرنا، اور تیسری صفت بھی اللہ کا جو رزق دیا ہے گویا کہ اس میں خرچ کرنا، صدقہ خیرات آ گیا اور زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا۔ یہ ہوگی بدنی عبادت، اور پھر آگے مالی عبادت کا بھی تذکرہ آ گیا، تو گویا کہ یہ بھی ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، ہاں وہ لوگ متقی ہیں، اے نبی جی وہ لوگ بھی متقین کی صف میں شامل ہے، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، یؤمنون اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ گویا کہ قرآن کے اوپر ایمان پکا ہوتا ہے ان کا، اور قرآن کے ایک ایک حکم پہ، ایک ایک زبر زیر پہ، ایک ایک آیت کے ایمان ہے کہ جیسا اللہ نے اتارا منوعاً ہمارے پاس آ گیا، اس کے اندر شک اور تردد نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا وما انزل من قبلک، اور اس بات پر، اس کلام پر، ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبل، قبل پہلے کو کہتے ہیں، قبل کا تم سے پہلے اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اترا، آپ سے پہلے کتابیں بڑی بڑی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ ابراہیم اور دوسرے انبیاء پہ بھی صحائف نازل ہوئے، ان صحیفوں کے اوپر، ان کتابوں کے اوپر وہ پکا ایمان رکھنے والے ہیں۔ اچھا یہاں تک یہ بات ہے، یہ والی آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ آیت ظاہری طور پہ تو ایمانیات والی بات ہو رہی ہے، لیکن دوسرا مطلب اس کا ختم نبوت بھی اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا بھی آخری نبی، وہ کیسے کہ ارشاد ہوا کہ اے نبی جی وہ لوگ ایمان والے متقی ہیں جو ایمان لاتے ہیں آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر اور آپ سے پہلے۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر من بعد کا بھی لفظ ہوتا، آپ سے پہلے، آپ پر، اور آپ کے بعد جو آئے گا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چونکہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہٰذا آپ پہ بات لا کے ختم کر دے گی۔ پہلوں کا تو ذکر فرمایا گیا، لیکن آپ کے بعد کی اور بات کوئی ذکر نہیں فرمائے گی، تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والا کلام آخری کلام، اور آپ خاتم النبیین آخری نبی ہیں۔ آگے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی قیامت کے دن پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ صفات اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو اپنے نام کے ساتھ وہ القاب لگائے نہ لگائے، اس کو لوگ سلوٹ کریں نہ کریں، اس کا نام بڑے بڑے اشتہاروں میں آئے نہ آئے، اور اس کو دنیا والے اس کے دم بھریں نہ بھریں، وہ متقین کی صف میں شامل ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ صفات اس میں شامل نہیں ہے، اس کے جلسے جلوس بڑے بڑے ہوں، دنیا اس کا لوہا مانتی ہو، پھر اللہ کے ہاں وہ متقین کی صف میں نہیں۔ ہاں آگے ارشاد فرما دیا گیا کہ اگر یہ اعمال اور یہ باتیں کسی قوم میں، کسی لوگوں میں ہوں گی، ان کے لیے ثمرہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ جماعت جس کو متقین کا لقب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، تو فرمایا یہ لوگ ہدایت پر ہیں، گویا کہ ہدایت یافتہ ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے فلاح پانے والے بھی ہیں۔ اب فلاح کی بات آ گئی۔ فلاح دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جو ہم سمجھتے ہیں اور ایک حقیقت میں جو مانی ہے۔ فلاح کیسے کہتے ہیں؟ کامیابی کو، ٹھیک ہے، کامیاب۔ اذان میں بھی کہا جاتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف۔ اب کامیابی کیا ہے جس کو قرآن نے کامیابی، جس کو فلاح قرآن نے کہا ہو؟
وہ یہ ہے کہ ایسی کامیابی جس کے بعد دوبارہ ناکامی نہ آئے. جیسے ہمارے 5 سال کی ووٹنگ ہوتی ہے، ایک دفعہ بندہ ہو گیا کامیاب اور اگلی دفعہ ہار گیا، تو پھر یہ فلاح ہوئی اس کے پاس؟ نہیں. فلاح وہ کامیابی ہے جس کے ملنے کے بعد، یعنی جو بندہ جنت میں داخل کر دیا گیا دوبارہ کبھی واپسی نہیں ہے اس کی. جہنم سے نکال کر تو جنت میں داخل کیے جائیں گے، اپنے اعمال کی سزا بھگت کر وہ سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے، لیکن جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ جنت سے دوبارہ کبھی نکالا نہیں جائے گا. تو یہی بات ہے کہ فلاح وہ کامیابی ہے جس کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کی بدولت دی ہے کہ جو لوگ ان صفات کو اپنے عمل میں لائیں گے، ان صفات کے حامل ہوں گے، وہ لوگ اللہ کی طرف سے ریکمینڈڈ ہیں، ہدایت یافتہ. اور ہدایت یافتہ، ایک بات اور بھی بیچ میں آ گئی کہ ہدایت کیا ہے. ہدایت جب انسان کو ملتی ہے تو پھر اس سے ہدایت کے سرچشمے پھوٹتے بھی ہیں. ہدایت ایک پھول کی خوشبو کی مانند ہے کہ وہ صرف پھول کو ہی فائدہ نہیں دیتی، وہ پاس بیٹھے لوگوں کو بھی فائدہ دیتی ہے. تو لہٰذا اس سے آگے ہدایت پھیلتی ہے. اگر وہ دعوت دے تو بھی پھیلتی ہے، اگر وہ دعوت نہ بھی دے تب بھی اسے دیکھ کر لوگ اسلام میں آتے ہیں، ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. کتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگ ایمان لے آئے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا آگے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے، کبھی دوبارہ نامرادی ان کے قریب نہیں آئے گے. ایک دفعہ جنت میں داخلہ ہو گیا پھر ہمیشہ کے لیے کامیاب، ہمیشہ کے لیے جو یہ اللہ کے ہاں جو ہے ان کو رتبہ عطا کیا جائے گا. تو لہٰذا ہمیں ان تمام صفات کو اپنے اندر لانا چاہیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومنین، بحیثیت متقین. یہ باتیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. اب تقوی کی کئی ایک مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اے امیر المومنین، کیا آپ کا گزران کبھی ایسے رستے سے ہوا ہے کہ دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں سے کوئی وٹ بننا ہو؟ ٹھیک ہے، تو بیچ میں سے انسان نے گزرنا ہو تو کس طرح سے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں بھی کئی دفعہ ہوا ہے، ایسا ہوا کہ دونوں طرف جھاڑیاں تھیں اور ہمارا گزران ہوا بیچ میں سے. تو کہنے لگے پھر آپ کس طرح سے درمیان میں سے گزر جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو بالکل جو ہے نا وہ ایسے اپنے جسم سے پیوست کر لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا مجھے نہ چبھے اور میرے کپڑوں کو وہ تار نہ کر دے، میرے جسم کو تکلیف نہ ہو. تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں امیر المومنین، یہی تقوی ہے کہ انسان دنیا کی دلدل سے، دنیا کی اس معاملے سے یوں گزر جائے کہ کوئی بھی کانٹے، گناہ کا کانٹا، کوئی بھی خطا کا کانٹا، کوئی بھی لغزش کا کانٹا اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے. انسان بالکل بڑے احتیاط کے ساتھ دنیا سے گزر جائے کہ اس کے نامہ اعمال خطاؤں سے پاک ہو، نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو. یہی تقوی ہے. اور آگے فرمایا جس کو تقوی کی دولت نصیب ہو گئی، جس کو تقوی کی دولت نصیب ہوگی اس کے سارے معاملات حل ہو گئے. کیوں؟ تقوی وہ دولت ہے جس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے نہ صرف پرہیز کرتا ہے بلکہ گناہوں سے دور بھاگتا ہے. مثلاً اور وہ ہر وقت اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کرتا ہے، تصور کرتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. یہ انسان کا تصور بن جائے، یہی تقوی کی بنیاد بن جاتی. اس کے اوپر مجھے ایک دو واقعات یاد آ گئے، وہ چھوٹے واقعات میں گوش گزار کرتا ہوں. ایک چور تھا، اس کو چوری کی عادت تھی، وہ جاتا چوری کرتا. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا بندوبست کیا. اس کا چھوٹا بچہ ضد کرتا کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے. وہ کہتا بھی آپ نے کیوں ساتھ جانا ہے؟ اس کو بڑا سمجھایا بجھایا، نہ سمجھا، وہ کہتا میں نے جانا ہی جانا ہے. اب اس نے کہا بھی چلو اب یہ مان نہیں رہا، چلو ساتھ لے چلتے ہیں. اور دل میں یہ سوچا چلو اس کو بھی چوری کی عادت ڈل جائے گی، ٹھیک ہے، بڑا ہو کے میرے نقشے قدم پہ یہ بھی چلے گا، اس کی بھی اپنی کمائی ہوگی، میری بھی اپنی کمائی ہوگی. اب وہ جب ایک کھیت میں چلا گیا، سیب کے درخت پہ چڑھنے لگا.
چڑھ گیا، اور یہ چڑھنے سے پہلے اس نے کہا کہ اگر تو دیکھے کوئی دیکھ رہا ہے تو فوراً مجھے کہنا ہے، میں چھلانگ لگا دوں، یعنی بچاؤ کر لیں گے۔ اب جو ہی وہ اوپر چڑھا اور اس نے سیب پکڑنے کی کوشش کی، ہاتھ لگانے لگا تو کہنے لگا ابا جی وہ دیکھ رہا ہے، ابا جی وہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور نیچے چھلانگ لگا دی۔ نیچے آ کے دیکھا ادھر تو کوئی نہیں دیکھا، تو کہتا کم بخت، یہ تو کوئی بندہ تو ہے نہیں، تو نے مجھے کیوں کہا بھی دیکھ رہا تھا اور مجھے واپس آنے کی جو ہے نا مجھے بات کیا۔ تو بچے کے الفاظ بہت بڑی حقیقت پہ مبنی تھے۔ کہنے لگا ابا جی وہ آسمان والا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ آسمان والا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بچے کی معصوم زبان سے نکلنے والے معصوم الفاظ اتنے پرتاثیر ثابت ہوئے کہ اس باپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے رویا، اور رونے لگا، روتے روتے کہا کہ بیٹا آج کے دن میں کبھی اس کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ اور وہ تقوی والی دولت اس طرح سے اس کو نصیب ہوئی کہ دوبارہ اس نے اس سے توبہ طائب ہو گیا۔ اور دوسرا اس تقوی کے موضوع کے اوپر ایک چھوٹا سا اور واقعہ، وہ ایک انگریز اور ایک مسلمان کا ہے۔ مسلمان سپاہی اس کو پرانے زمانے میں نا سزا کے طور پہ پٹھو لگا دیتے تھے، رمضان کا مہینہ اس کو سزا لگی ہوئی اور اس کے پیٹھ پیچھے اتنا وزن باندھ کے اٹھاتے، یہ انگریزوں کے دور کی بات ہے۔ تو وہ انگریز جو تھا اس کی ڈیوٹی سی کہ اس کو بھگانا ہے، اس کو سزا کے طور پہ اتنی دیر بھگانا ہے۔ اب وہ دیکھتا کیا ہے کہ وہ دوپہر کا وقت ہے، وہ سپاہی کو بیچ میں ریسٹ 10-15 منٹ دیتے تھے، تو وہ آتا ہے منہ ہاتھ دھوتا ہے، منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ پھر وہ پہن لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پھر پہن کے پھر وہ چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا بھی اس نے پانی پیا نہیں، منہ میں ڈالا پھینک دیا۔ اتنی شدت گرمی کی اور اتنا جناب والا اس کا معاملہ، اتنا وزن، اور یہ بھاگ بھاگ کے پانی نہیں پیا۔ جب وہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ ہوا نا تو بیچ میں تو شام کو اس نے پوچھا، بھی میں غور کرتا رہا ہوں تو انہیں پانی نہیں پیا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، رمضان چل رہا ہے، میرا روزہ ہوتا ہے، تو روزے میں کہتا روزے میں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا آپ نے پانی پی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ہمارا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی بات کو وہ پوری رات جو ہے نا انگریز وہ سر پکڑ کے بیٹھا رہا کہ کون سی بات ہے جس نے اتنی گرمی کے اندر اس کو روک دیا پانی پینے سے۔ ڈیفینیٹلی وہ کوئی ذات ہے، ڈیفینیٹلی وہ بڑھیا ذات ہے جس کے حکم کے یہ جو حکم عدولی نہیں کر پایا اور بن دیکھے اس ذات کے اوپر ایمان لایا۔ تو لہٰذا بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس طرح ایمان لانا گویا کہ ہمارے وہ سامنے موجود ہو، گویا کہ اس کے احکامات کے اوپر ہمیں عمل کرنے میں پھولے نہ سمائیں۔ تو اسی بات کے اوپر میں اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتا ہوں۔ آئندہ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔